اور مرہب کو مار دیا. اب لاش کے ایسا لاش کے قریب کر رہے. مرہب کی بہن آتے نا, بھائی کی لاشے پہ مرہب کی بہن آتے نا, اور وہ آگے ایک جملہ کہتی ہے, خدا کی قسم علی اسے کہتے ہیں کہ جس کی تعریف دشمن بھی وہ کرے. اور وہ آگے کیا کہتی ہے, لاش کو دیکھ کے کہتی ہے ما قتلہ الا کفر کریم. ارے تجھے مارنے والا کوئی کریم ہے, تجھے مارنے والا کوئی کریم ہے. یہ جملہ کیوں کہا اس نے؟ یہ جملہ اس لیے اس نے کہا کہ عرب میں ایک طریقہ تھا کہ جب مار دیا کرتے تھے تو مسئلہ کیا کرتے تھے, ہڈیاں توڑ دیا کرتے تھے, پورے جسم کے اعضاء کو کاٹ دیا کرتے تھے. علی نے کبھی ایسا کام نہیں کیا, کبھی ایسا کام نہیں کیا. اسی لیے اس نے کہا ما قتلہ الا کفر کریم. ارے اسے مارنے والا کوئی کریم انسان ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اللہ, یہ ہے اس جگہ کا اثر. میں نے پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذل. میں نے تو ابھی مسائل کا جملہ پڑھا نہیں, بس اس نے یہ جملہ کہا تھا ما قتلہ الا کفر کریم. مولا ان کو صحت عطا فرمائیے. ما قتلہ الا کفر کریم, اسے مارنے والا کوئی کریم ہے. کاش کربلا میں بھی کوئی ایسا ہوتا جو کم از کم حسین کو مار کے چھوڑ تو دیتا. جب حسین کو مار دیا تھا, جب شہید کر دیا تھا, جب پسے گردن سے ذبح کر دیا تھا, تو عزاداروں کوئی تو ہوتا جو انہیں یہ بتاتا ارے حسین کا باپ ایسا تھا کہ اس نے تو مرہب کی لاش کا مسئلہ نہیں کیا, تم حسین اور اس کے بیٹے کی لاش کو بحال کر رہے ہو. اجرکم علی اللہ, خدا کسی کو پہ نہ رلائے سوائے غم حسین کے. پروردگار انسان ہمارے گھروں کو آباد رکھے, ہمارے شہروں کو آباد رکھے. عزیز تو سنیں گے آپ, دو لاشیں ہیں جو بری طرح سے پامال. حضرت قاسم کی لاش کے میدان میں پامال ہو گئی, وہ پیمال شدہ تھی. اور اس کے بعد عقائد مہدی بحر العلوم سنیے گا اور دل میں ہاتھ رکھ کے سنیے گا. آیت اللہ مہدی بحر العلوم اپنے بیٹے کو لے کر اپنے والد کے ساتھ زیارت قبر عباس کو اور اس وقت وہ سرداب نیچے کچی قبر تک جایا جا سکتا تھا. آیت اللہ مہدی بحر العلوم کی قبر امام مولا علی کے باب قبلہ میں ہے. جب آپ باب قبلہ سے داخل ہوتے ہیں تو وہاں بحر العلوم خاندان کی قبریں ہیں, وہاں ان کی قبر مہدی بحر العلوم کی قبر ہے. وہ اپنے والد کو چھوٹے تھے, بچے تھے, وہ اپنے والد کے ساتھ گئے زیارت قبر عباس کو. جا کے دیکھا عباس کی قبر چھوٹی سی قبر ہے. اب بحر العلوم نے اپنے والد سے سوال کیا, بابا آپ تو کہتے تھے عباس بڑے قدرے تھے, آپ کہتے تھے عباس بڑے بہادر تھے, آپ کہتے تھے عباس جب گھوڑے سے چلتے تھے تو پاؤں زمین پر رخ کرتے تھے, جب اتنے وزیر تھے, اتنے بڑے تھے, تو یہ قبر اتنی چھوٹی سی کیوں ہے؟ ایک مرتبہ بحر العلوم کے والد نے اپنے سر سے امامہ اتار کے زمین پر پھینکا. کہا بیٹا میں کیا بتاؤں, جب عباس کے سر میں گرز لگا اور زمین پر آئے اور شام کو حسین جب خیمے میں حالت دے گئے اور اس کے بعد ایک آواز گونجی, آؤ جس نے اپنے بزرگوں کا بدلہ علی سے لینا ہے, عباس کے لال کو ریزہ کر دیا. اجرکم علی اللہ. سید سجاد نے اپنے چچا عباس کی لاش کو اکٹھا کر کے دفنایا ہے. اور ایک یہ لاش, دوسری وہ لاش کہ جس نے سب کی لاشیں اٹھائی, اس کا لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. ارے بہن 70 قدم سے دیکھ رہی تھی, اے عمر صاحب میرے بھائی کو نوا. ارے مار دیا تھا نا, اور اس کے بعد سوال
پامال کر کے وہ ڈھیر اکٹھا ہوا رات نصف شب ہوئی بس ایک جملے کی زحمت آپ کو دے رہا ہوں نصف شب ہوئی کچھ روایتوں میں ہے کہ یہ واقعہ نصف شب کا ہے کچھ روایتوں میں ہے کہ یہ 11 محرم کا ہے جب قافلہ گزرا لاشوں کے درمیان سے جب یہ قافلہ گزارا گیا نا جناب زینب کا جب لاشِ حسین کے قریب سے گزرا تو ایک مرتبہ کہا کیا کہا نیند کہا انت آخر حسین کیا تم ہی میرا بھائی حسین ہے اور اس کے بعد مدینے کی طرف منہ کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی علیکہ ملیک السماء اے نانا آسمان کے فرشتے آپ پہ سلام کرتے ہیں وہذا حسین مرمل بالجواب یہ آپ کا حسین ہے جو خون آلود بڑا ہوا اجرکم اللہ زینب یہ مرثیہ پڑھ کے آگے گزری اب کچھ دیر تھوڑی سی چند قدم آگے اونٹ پہ کیا دیکھتی ہیں کہ سید سجاد کا رنگ بدل رہا ہے سید سجاد کا رنگ بوڑ رہا ہے اور غشی کا عالم تاری ہے بی بی کہتی ہے سجاد خود کو سنبھالو بس یہ جملہ اور آپ کی زحمت تمام جملہ غضب کا ہے خدا کی قسم غضب کا جملہ ہے میرے مولا کا کہتے ہیں پھوپھی اماں آپ ہی بتائیے وہ بیٹا کیا کرے کہ جوان بیٹے کے سامنے اس کے باپ کا لاشا بے گوروں کا من بڑا ہو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ